अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मंडे का दिन है और आपसे ख़बर ये शेयर करनी है कि ये जो मैंडेट चोर धांधली ज़दा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, इन्होंने खामोशी से सर्कुलेशन समरी के ज़रिए कानून में एक इंतहाई ख़तरनाक तरमीम कर ली। ख़बर ये है कि इन्होंने या तो अपने कोई बंदे तैनात करने होंगे या कोई अपने इनके जो आका हैं, अपने आकाओं के ऑब्वियसली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनके कोई लोग होंगे जिन्हें अकोमोडेट करना होगा। गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने खुद अपने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कहा कि आप एक समरी भेजें कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वफाकी वजारतों में और डिवीज़नों में कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, वहाँ लोग हमें उनकी इस्तादाद कार बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए हमें बाहर से प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे और जो उम्र की हद है 65 साल की, वो ख़त्म कर दी जाए। ये समरी वज़ीर ख़जाना साहब की एक कमेटी उन्होंने बनाई थी, वहाँ से ये समरी आई शहबाज शरीफ साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना से ये सर्कुलेशन के ज़रिए समरी मंजूर कराई। अब सर्कुलेशन के ज़रिए समरी वो होती है कि जब गवर्नमेंट को इंतहाई मजबूरी हो, इंतहाई इमरजेंसी की सूरत हाल हो कि कैबिनेट की मीटिंग बाकायदा कॉल ना की जा सकती हो या पूरी कैबिनेट आके बैठ ना सकती हो, तो वो एक सरकारी तौर पर एक आर्डर जारी लिखते हैं और वो फिर एक स्पेशल डिस्पैच राइडर होता है, वो लेके एक एक मिनिस्टर के पास जाता है, चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो अपने हल्के में हो। वहाँ से स्पेशल गाड़ियाँ सरकारी दौड़ाई जाती हैं, वहाँ से जाके उनसे साइन करा जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये समरी भेजी है, प्लीज़ साइन कर दें। कोई कैबिनेट में डिस्कशन नहीं होती, कोई कैबिनेट में उस मामले को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता, उसके प्रो एंड कॉन्स नहीं डिस्कस किए जाते, किसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। बस ऊपर से ऑर्डर आ जाता है और फिर वो एक सरकारी अफसर अपने साथ स्टाफ लेके, गाड़ी लेके घूमता है, जहाँ जहाँ मिनिस्टर मिलते हैं साइन करवाता है और वो सर्कुलेशन के ज़रिए वो समरी हो जाती है। अब ऑब्वियसली कोई इंतहाई एमरजेंसी होगी, इंतहाई आग लगी हुई होगी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को या उनके जो आका हैं हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वाले, उनकी। अब देखिएगा आइंदा 2-4 दिनों में या तो शहबाज शरीफ साहब का कोई चहेता या हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का या उनके लाडले नंबर 1 मोहसिन नकवी साहब के ख़ानदान का कोई बंदा अब स्पेशल, इसको कहा गया है कि स्पेशल प्रोफेशनल स्केल्स के ज़रिए तैनात करने की हद की उम्र जो है 65 साल की मुकर्रर करदा हद थी, उसे वेव किया जाए और कोई हद मुकर्रर नहीं है। जितनी उम्र का भी कोई बंदा हो, चाहे वो चल सकता हो, ना चल सकता हो, उसकी दिल दिमाग टांगों में जान हो ना हो, बस उसे तैनात करने की हमें इजाज़त दी जाए और वो इजाज़त ले ली गई है इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने। अब कोई बंदा आया ही आया जिसकी एज 65 से ऊपर है। इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स को नज़र रखनी होगी। और ये जो स्पेशल प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, इसमें तनख्वाहें भी बड़ी होती हैं, 15-15, 20-20, 30-30 लाख में माहाना तनख्वाह होती है। देखिएगा अब ये अपने किसी चहेते को अकोमोडेट करना चाहते होंगे। और साथ उसमें दूसरी शिक भी है कि जो मौजूदा इस वक्त लोग हैं चहेते, ऑब्वियसली उनकी मुद्दत मुलाजमत में 65 की हद भी अब नहीं लगेगी, उन्हें एक्सटेंशन दी जा सकेगी। वो 65 साल से ऊपर भी हो जाएंगे तो वो अपनी मुलाजमत जारी रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने पर बोझ बने रहेंगे। अब ये तरमीम किस में की गई है? 2019 में इमरान खान ने ये पाबंदी लगाई थी सख्ती से कि 65 साल की उम्र पे जब कोई बंदा पहुंच जाए तो उसे रिटायर कर दिया जाए, उसे घर भेज दिया जाए शुक्रिया के साथ कि आपने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत सर्व कर लिया, अब आप चले जाएं। क्यों कि पाकिस्तान में बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी तादाद बैठी हुई है इस उम्मीद पे कि हमने अब पढ़ लिया है, अब हमें जॉब मिलनी चाहिए। तो इमरान खान ने बेरोजगार नौजवानों को अकोमोडेट करने के लिए कहा था कि ये 65 की हद पे सख्ती से अमल किया जाए और इससे आगे किसी बंदे को ना एक्सटेंशन दी जाए, ना 65 की हद से ऊपर किसी बंदे को किसी भी ओहदे पर रखा जाए। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये रातों रात ये काम किया है। अब देखिएगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अब इस मौके पे फिर इमरान खान पे ये सारे उंगलियां उठाते हैं कि जी हमारी अगर आबादी 62 to 65% अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज है और इमरान खान के पीछे ये पागल हुए हैं नौजवान, तो इमरान खान के पीछे ये नौजवान पागल क्यों ना हो? आपकी हरकतें ये हैं कि आप नौजवानों को डिस्करेज कर रहे हैं, वो मुलाजमतें डिग्रियां हाथ में लिए फिर रहे हैं, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, और आप अपने चहेतों को जिनकी उम्र 65 से ऊपर हो गई है, आप उनके लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं। और जो पहले से मौजूद हैं आपके चहेते, आप उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए आप ऑब्वियसली हर किसी को तो आप 65 से ऊपर एक्सटेंशन नहीं देंगे, वो उन्हीं को देंगे जो आपके चहेते होंगे या आपके हर स्याह सफ़ेद में आपके साथी होंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग का एक और तमाशा देखें जी कि सीबीआर के एक ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर रहमतुल्लाह खान साहब, लालकुर्ती रावलपिंडी कैंट का एरिया है, उन्हें 8 दिन पहले अगवा किया गया और मुबैना तौर पर जिन्होंने अगवा किया वो ले गए उन्हें। उनका फ़ोन कभी ऑन मिलता है, कभी ऑफ मिलता है, कुछ पता नहीं वो कहाँ ले गए उन्हें। एक दफ़ा उनके घर वालों ने कॉल की जब, तो वहाँ से किसी बंदे ने फ़ोन उठाया जिसका लहजा सिंधी लबो लहजा था और उसने कहा कि हमने घोटकी के कच्चे के इलाके में, घोटकी के पास कच्चे के इलाके में हमने रखा हुआ उन्हें, आप 1 करोड़ रुपया तावान तैयार रखें, आप वो दे देंगे तो आपको रहमतुल्लाह खान साहब को हम रिहा कर देंगे। उसके बाद फ़ोन बंद मिल रहा है।
یہ حالت ہے جو پہلے سے ہماری سرکاری افسران ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی یہ حالت ہے کہ انہیں اسلام آباد سے پنڈی کینٹ ایریا سے لال کرتی کے ایریا سے دن دہاڑے اغوا کر کے کوئی لے گیا، 8 دن ہو گئے ہیں اور تاوان مانگ رہے ہیں باقاعدہ، اور اس کی کوئی شہباز شریف صاحب کو یا ان کی گورنمنٹس کو آبویسلی وہ پنجاب سے گزر کے گئے ہیں، اگر سندھ میں موجود ہیں، حتیٰ کہ چنیوٹ سے بھی کبھی کبھی اس کا ٹیلی فون جو ہے اس کی لوکیشن ملی ہے، کبھی آبویسلی وہ جو اغوا کر کے لے گئے ہیں اغوا کار وہ بہت سمارٹ ہیں، کبھی وہ کسی جگہ سے اس سم کو آن کرتے ہیں، کبھی کسی جگہ سے آن کرتے ہیں، انہوں نے چکر دیا ہوا ہے سرکاری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی۔ 8 دن ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کو کوئی احساس نہیں ہے، یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، باقی ملک کا تو چھوڑیں۔ ادھر جناب ڈی آئی خان کے ایریا میں، ڈی آئی خان ٹانک بنو اس ایریا میں گزشتہ روز ایک دن میں پولیس، کسٹم اور ایف سی پر حملے کیے ہیں دہشت گردوں نے، اس کے نتیجے میں 6 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، 3 راہگیر زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ کیپیسٹی بلڈنگ شہباز شریف صاحب اپنے چہتوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ادھر جو پولیس افسر ہیں، کسٹم والے ہیں اور ایف سی والے ہیں، دن دہاڑے ان پر حملے ہو رہے ہیں، 6 جاں بحق ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے۔ ایک اور واردات دیکھیں جی ان کی شہباز شریف صاحب گورنمنٹ کی، انہوں نے آبویسلی ان کے صاحبزادے سلمان شہباز صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ میں تھے، سلمان شہباز صاحب کی اس وقت ضمانتیں بھی نہیں ہوئی تھیں، وہ مطلوب تھے حکومت پاکستان کو مختلف کرپشن کے کیسز میں۔ بعد ازاں جب ان کی پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ آ گئی، الیکشن یہ دھاندلی سے جیت گئے، تو پھر سلمان شہباز صاحب پاکستان آئے اور پھر ان کی ضمانتیں ہوئیں اور انہیں کھڑے انہیں عدالتوں نے معافی بھی مانگی اور انہیں معاف بھی کیا اور ان کی سارے کیس بھی ختم ہوئے اور وہ پھر پاک صاف ہو کے واپس لندن چلے گئے، اور اب بھی وہ بیک اینڈ پہ بیٹھ کے سارے کاروباری دھندے سلمان شہباز ہی دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کے۔ شہباز شریف صاحب جب ترکی گئے تھے اس وقت پی ڈی ایم 1 میں پرائم منسٹر تھے، تو وہاں جب وہ ترکیہ کے پریزیڈنٹ طیب اردوغان سے مل رہے تھے تو بالکل ان کے پیچھے کھڑے تھے سلمان شہباز، اور وہ ان سے تعارف کرا رہے تھے کہ یہ میرے صاحبزادے ہیں۔ آبویسلی وہ وہاں صرف ایسے ہی نہیں گئے ہوں گے صرف ہاتھ ملانے، بلکہ وہ یہ امپریشن دیتے ہیں وہاں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، کاروباری کمپنیاں ہوتی ہیں، انہیں بتانے کے لیے کہ ہاں واقعی یہ سلمان شہباز بیٹا ہے، ابھی تک ابا جی کے گڈ بکس میں ہے، اور یہ ترکیہ کے پریزیڈنٹ سے بھی مل رہا ہے اور اس سے بھی کہہ کے ایکسچینج ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں وہاں ترکیہ میں بیٹھ کے، استنبول میں بیٹھ کے جو بھی ڈیلیں کاروباری لوگوں سے کر رہا ہے وہ ساری اتھینٹک ہیں۔ یہ اس لیے فوٹو آپس میں اور اس موقع پہ ساتھ بٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت پاکستان گورنمنٹ کو مطلوب تھے، اس وقت وہ پاکستان سے مفرور تھے، اس وقت وہ پاکستان میں اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز میں ملوث بتائے گئے تھے حکومت پاکستان کے مطابق۔ لیکن ابا جی جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو پھر بیٹے نے تو وہاں جانا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، سلمان شہباز اور ان کے ساتھیوں نے، انہوں نے سولر پلیٹس پاکستان میں امپورٹ کرنی تھی۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے فوری طور پر ڈیوٹی زیرو کر دی آن امپورٹس آف سولر پلیٹس۔ جب ڈیوٹی زیرو کر دی تو سلمان شہباز صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اور اس طرح کے کاروباری ادارے جن کے پیچھے بیک اینڈ پہ، فرنٹ پہ بے شک نہ ہو سلمان شہباز، بیک اینڈ پہ سلمان شہباز اور ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے دھڑا دھڑ بڑی تعداد میں سولر پلیٹس پاکستان منگوا لی۔ جب انہوں نے منگوا لی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے واپس ڈیوٹیز بحال کر دیں، واپس ڈیوٹیز لگا دیں۔ اب عام اس وقت جب ریموو کی تھی ڈیوٹی زیرو لے کے گئے تھے تو تاثر یہ تھا کہ لوگ تاکہ باہر سے سولر پلیٹس لے کے آئیں اور یہ جو بجلی کا بحران ہے یہ ختم ہو، لوگ اپنی سولر پلیٹس لگائیں، لیکن انہیں تو پتا تھا کب لگانی ہے کب ہٹانی ہے، لوگ تو ابھی سوچ ہی رہے تھے، انہوں نے منگوائی سولر پلیٹس، واپس ڈیوٹی لگ گئی۔ اب پھر ڈیوٹیز لگ چکی ہیں، امپورٹ ڈیوٹی لگ چکی ہے، اب کوئی سستی سولر پلیٹس نہیں لگوا سکتا، لیکن سلمان شہباز اور ان کے ساتھی مبینہ طور پر منگوا چکے ہیں اور وہ یہ دھندا کر رہے ہیں۔ اب اس میں 2 کام کر رہے ہیں، ایک تو وہ سستی پلیٹس لوگوں کو سستی منگوا کے اب ڈیوٹی والی مہنگی ہو چکی ہیں تو اب آبویسلی وہ مہنگی بیچ رہے ہیں، ایک وہاں سے وہ پیسہ پروفٹ کما رہے ہیں۔ دوسرا ایک اور گورنمنٹ نے انہوں نے تجویز دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 میگا واٹ کی پیداوار والے سولر پلانٹ لگائے جائیں گے اور گورنمنٹ انہیں ہر قسم کی سہولت دے گی، اور پھر وہ 10,000 میگا واٹ والے آبویسلی کوئی ایک پارٹی کو خوش کرنے کے بجائے 2,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے 5 چھوٹے یونٹ اپروو کیے گئے اور وہ پھر اپنی پسند کی کمپنیوں کو دے دیے گئے۔ اب وہ لوگ پلانٹ لگائیں گے، اس سے گورنمنٹ آف پاکستان بجلی خریدے گی، سستی بجلی خرید کے آگے عوام کو مہنگی دے گی۔ شروع میں بے شک بتایا جائے گا کہ یہ سولر والی بجلی ہے، سستی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی بتدریج ان کے ریٹ بھی وہی ہو جائیں گے جو اب رینٹل پاور والے ہیں۔ تو یہ میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی جو یہ دھاندلی زدہ گورنمنٹ ہے اور ان کے جو کاروباری ان کے عزائم ہوتے ہیں، یہ اس لیے حکومت میں آتے ہیں یہ اربوں روپے کمانے کے لیے، ادروائز یہ صرف گاڑی کے آگے جھنڈا لگانے کے لیے نہیں آتے یا لوگوں کی گالیاں سننے کے لیے نہیں آتے، کیونکہ گالیاں تو انہیں جب سے آئے ہیں ایک تو اس دھاندلی کی وجہ سے، اس کے علاوہ مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے اور باقی بیڈ گورننس کی وجہ سے صبح دوپہر شام انہیں مل رہی ہیں۔ یہ صرف گالیاں اس لیے برداشت کر رہے ہیں کیونکہ سائڈ پہ ان کے دھندے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے خاندانوں کے دھندے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کا مستقبل سنور رہا ہوتا ہے، لوگوں پہ ٹیکس لگا کے، لوگوں کو مہنگی بجلی دے کے، لوگوں کو مہنگے سودے لوگوں کے حوالے کر کے۔
اب یہ ایک وہاں سے سولر پلیٹ سے انہوں نے کما لیے، اب میگا واٹ جب یہ 2,000 میگا واٹ کے سولر پلانٹ لگائیں گے، وہاں سے بجلی بیچیں گے آگے، تو وہاں سے پھر کمائیں گے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یہی کام انہوں نے رینٹل پاور میں کیا تھا۔ رینٹل پاورز میں کون تھے؟ آبویسلی یہی منشاز تھے، سیف اللہ تھے، اپنے یہ زرداریز تھے، اور میاں نواز شریف۔ اور اگر سارے سولر پلانٹ کے پاور پلانٹ دیکھیں آئی پی پیز والے، تو یہ سارے بڑے خاندان ہیں، انہی کے لوگ ہیں۔ اس وقت انہوں نے رینٹل پاور پلانٹ جب لگائے تھے تو مہنگے سودے ان سے کر لیے تھے، حتیٰ کہ کیپیسٹی چارجز ان کے ساتھ سائن کر دیے تھے کہ آپ بجلی بنائیں نہ بنائیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو پیمنٹ کرے گی۔ آپ کی بجلی بنے نہ بنے، آگے اینڈ یوزر تک پہنچے نہ پہنچے، اینڈ یوزر کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ہم نے آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس کے مطابق پیمنٹ کرنی ہے۔ اور وہ پیمنٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ پبلک کے، آپ کے بلوں میں، عوام کے بلوں میں وہ کیپیسٹی چارجز لگے ہوتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل گرمیوں میں تو آبویسلی زیادہ کھپت ہوتی ہے، سردیوں میں کھپت آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے، لیکن اور وہ جو آئی پی پی ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، جو بجلی پیدا کرنے والے رینٹل پاور پلانٹس ہیں، وہ بجلی تو پیدا نہیں کر رہے، آبویسلی ان کا فرنس آئل بھی خرچ نہیں ہو رہا، ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھے بٹھائے کیپیسٹی چارجز کے نام پہ آپ سے، پاکستان کے عوام سے وہ بجلی خریدتے ہیں۔ یہی کام اب یہ سولر پاور پلانٹ میں بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے خاندان کے، ان کے بچوں کے کاروبار چلنے چاہیے، عوام جائے بھاڑ میں۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔